ہیں۔ وقال شیخ امام فخر الاسلام بزدوی، اور فخر الاسلام بزدوی نے اشارۃ النص کی بحث میں اسباب جنایات کے تو فخر الاسلام بزدوی نے اشارۃ النص کی بحث میں فرمایا ہے۔ اب کیا فرمایا ہے؟ تو یہ عبارت ہے وفی اباحت اسباب الجنابت، تو بتا رہے اسباب جنابت جو ہے یعنی جماع، تو بتا رہے جماع کے مباح کرنے میں الی الفجر، فجر تک، تو فجر تک جماع کے مباح کرنے میں اشارۃ الی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر فجر تک جماع مباح ہے تو اس کا مطلب جو ہے اگر اس کے بعد فوراً فجر نکل جائے تو اب جو ہے روزہ چالو ہو جاتا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ جنابت کی حالت میں روزہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہنا ہے فجر تک جماع کے مباح کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان الجنابۃ لا ینافی الصوم، کہ ناپاکی جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے اس شخص میں کہ جو حالت جنابت میں صبح کی ہو۔ فإن من جامع آخر اللیل، اس لیے کہ جس انسان نے رات کے آخری حصے میں جماع کیا، مان لو فجر سے پہلے اس نے جماع کیا تو اب لا شک یقع الغسل فی النہار، تو اب کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اب غسل جو کرے گا وہ دن میں ہی تو کرے گا فجر میں، تو اب ثم جب وضع الصوم، پھر اس کے روزے کو بھی جائز رکھا ہے علماء نے، تو دیکھو یہاں یعنی دن میں وہ غسل کر رہا ہے اور اس کا روزے کو جائز رکھا ہے، اس کا مطلب یعنی جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ فدل انہ ثابت باشارۃ النص، تو اب دن میں وہ غسل کر رہا ہے اور پھر بھی جو ہے روزے کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، یہ دلالت کر رہا ہے جو کہ اشارۃ النص سے ثابت ہے، یہ اشارۃ النص سے یہ ثابت ہوا ہے۔ فیکون رد لما ذهب الیہ بعض اصحاب الحدیث، تو بعض اصحاب حدیث کا جو مذہب ہے یہ اس کا رد ہو جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی روزے کے معنی ہے، مطلب ان کا رد ہو جائے گا یہاں پر، تو اب ان کا رد ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ جنابت جو ہے یمنع صحت الصوم، روزے کی صحت کے معنی ہے، معتمدین علی حدیث ابی ہریرہ، بتائیں وہ اعتماد کرتے ہیں یعنی استدلال کرتے ہیں حدیث ابی ہریرہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ حدیث ابی ہریرہ میں من اصبح جنوبا، جس نے حالت جنابت میں صبح کی تو اس کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے، تو بتائیں قالہ محمد و رب الکعبہ، تو اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم کہہ کر جو ہے اس کو فرمایا۔ وَأَيْضًا قال، اور ان کی یہ دلیل ہو گئی ہے، اس پر اعتماد ہو گیا۔ وَأَيْضًا، اور علامہ فخر الاسلام بزدوی نے یہ بھی فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ کے اس فرمان میں اشارۃ الی وجوب الکفارۃ فی الاکل والشرب، بتا رہے ہیں اس میں کہ روزوں کو رات تک پورا کرو، تو اب اس میں اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی کفارہ واجب ہوگا، ہاں جیسا کہ جمعہ میں کفارہ واجب ہے ایسے کھانے پینے میں، تو یہ ان لوگوں کا رد ہو جائے گا جو کہتے ہیں صرف جمعہ میں کفارہ واجب ہے، بتا ایسا نہیں ہے، بتا ہے۔ تو اب فخر الاسلام بزدوی کہتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وجوب الکفارۃ فی الاکل والشرب، کے کھانے پینے میں بھی کفارہ واجب ہے، وذالک لانہ تعالی اباح لہذه الامۃ ما کان محرما علی ما سبق، تو بتا رہے وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے یعنی وہ چیزیں مباح کر دیں جو یعنی پہلے حرام تھی، علامہ سبق جو پہلے حرام تھی، مطلب تینوں چیزیں، تو ان تینوں چیزوں میں ذکر اولا الجماع، تو سب سے پہلے اللہ نے جماع کا ذکر فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر ثم الاکل والشرب، پھر کھانے پینے کا ذکر فرمایا کلوا واشربوا، ثم قال بعد، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا کہ روزوں کو پورا کرو رات تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات تک روزوں کو پورا کرو، مطلب تینوں چیزوں سے بچے رہو، تو تینوں چیزوں سے، صوم کا مطلب ہے رکنا، یعنی تینوں چیزوں سے رکنا، اس کا مطلب اگر کسی چیز کا ارتکاب کیا تو کفارہ اور قضا واجب ہوگی۔ فعلم، تو جان لیا گیا کہ ان الصوم هو الکف من هذه الثلاث، کہ اس میں جو ہے روزہ کو رات تک پورا کرو، تو جان لیا گیا کہ جس روزے کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا وہ روزہ تو ان تینوں سے رکنے کا نام ہے۔ فوجب الکفارہ، تو اب کفارہ واجب ہو جائے گا کھانے پینے سے بھی، جس طریقے سے جماع کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ جو ہے صرف جماع سے واجب ہوتا ہے، تمسکن بحدیث الاعرابی، اعرابی کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ بأن ذالک الجماع جو ہے خاصتاً، کہ یہ جماع جو ہے خاص کر جو ہے جماع جو ہے کفارے کو واجب کرے گا، کوئی اعرابی کو کوئی حدیث ہوگی۔ وَأَيْضًا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّيَّةَ يَنبَغِي أَن تَكُونَ فِي النَّهَارِ، اب فرماتے ہیں علامہ فخر الاسلام بزدوی نے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیت مناسب ہے کہ دن میں ہو، کیوں کہ بتا رہے ہیں جب فجر تک کھانا پینا اور جمعہ مباح کر دیا گیا فجر تک،
تو فجر تک جو ہے جب مباح ہے تو نیت پھر جو ہے فجر میں ہی تو ہوگی پہلے جز میں، تو اب دن میں نیت کا ہونا مناسب ہے، یعنی یہ بہتر دن میں مناسب ہے، البتہ رات میں بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، اور جو بھول گیا ہو تو وہ دن میں جو ہے نصف نہار شرعی سے پہلے بھی کر سکتا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ نیت مناسب ہے کہ دن میں ہو، وذالک لأنہ لما اباح هذه الامور الى الفجر، بتا رہے یہ کیسے سمجھا، بتا رہے وہ اس لیے کہ جب اللہ نے ان تینوں چیزوں کو مباح قرار دیا فجر تک، پھر اس کے بعد فرمایا کہ روزے کو پورا کرو رات تک بحرف ثم، تو ثم کے ذریعے فرمایا اللہ رب العزت نے، اور ثم تراخی کے لیے ہے، تو تراخی کے لیے فتصیر العزیمۃ بعد الفجر لا محالہ، تو اب ظاہر سی بات ہے جو نیت میں جو عزیمت ہوگی نا وہ فجر کے بعد ہی ہو جائے گی، یعنی فجر کے بعد، مطلب یعنی فجر کے بعد جب فجر طلوع ہو جائے گی تو اس میں نیت کرنا یہ عزیمت ہو جائے گی یقینی طور پر، لأن اللیل لا ينقضی الا بجزء من النہار، تو بتانا اس لیے کہ رات نہیں گزرے گی مگر دن کا کسی جز سے، رات تبھی تو گزرے گی جب دن کا کوئی حصہ آ جائے، تو دن کے کسی حصے سے ہی جو ہے رات گزرے گی، اور جب کوئی حصہ آ جائے گا تو آپ اس میں جو ہے نیت کر سکتے ہیں، تو فجر میں نیت ہوگی، پتہ رہا الا ان جب وزنا تقدیم النیت علی الفجر بالسنتی، لیکن ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے نیت کو فجر سے پہلے یعنی فجر پر نیت کو مقدم کرنے کو جائز قرار دیا حدیث پاک کی وجہ سے کہ رات میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ بتانا فاما ان یکون اللیل اصلا للنیت، تو رہا یہ کہ رات جو ہے وہ نیت کے لیے اصل ہو جائے، مطلب اصل نہیں ہے، اصل تو وہی ہے کہ فجر میں جو ہے نیت ہو، تو رہا یہ کہ رات جو ہے نیت کے لیے اصل ہو اور دن میں ممنوع ہو، کما زعم الشافعی، جیسے کہ امام شافعی نے کہا، تو بتانے فلا، تو یہ نہیں ہے، کیوں؟ تو بتائیں کیونکہ اصل یہ ہے کہ دن میں ہو، اور وہ تو حدیث کی وجہ سے رات میں اجازت ہے، بتائیں ایسا نہیں ہے فلا۔ ہادہ کلام ہو، یہ فخر الاسلام بزدوی کا کلام ہے۔ وفی التلویح قال الشیخ ابو المعین، اور تلویح میں یہ ہے کہ شیخ ابو المعین نے فرمایا کہ ان ابا جعفر الخباس سمرقندی، کہ حضرت ابو جعفر خباس سمرقندی کہ هو الذی استدل بها الآتی علی الوجہ المذکور، تو انہوں نے جو ہے یہ وہ ہیں کہ انہوں نے آیت کریمہ سے مذکور وجہ پر انہوں نے بھی استدلال کیا ہے۔ مذکور وجہ کیا؟ یعنی کہ دن میں نیت جائز ہے، مطلب نیت کا دن میں ہونا ہی جائز ہے، یہی اصل ہے۔ لیکن للخصم ان یقول، لیکن مد مقابل کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ کہے، کیا کہے کہ امر اللہ تعالیٰ بالصیام بعد الانفجار، کہ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا فجر کے بعد، کہ تم روزوں کو پورا کرو رات تک، تو فجر کے بعد روزوں کو حکم دیا ہے۔ وہو اسم للرکن لا للشرط، کہ امر اللہ تعالیٰ بالصیام بعد الانفجار، کہ آیت میں اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم دیا ہے فجر کے بعد، تو فجر کے بعد روزے کا حکم دیا، ثم اتموا الصیام، روزے کا حکم دے دیا۔ اب بتا رہے وہوا، اور نیت جو ہے یہ رکن کا نام ہے نہ کہ شرط کا، تو شرط کا نام نہیں ہے، نیت جو ہے رکن کا نام ہے، جب رکن کا نام ہے تو اسے دن میں پائے جانا ضروری ہے، یعنی روزے میں ہی، پتہ نہیں کیسے روزے میں پائی جائے گی ہے، پتہ نہیں وعیدن، اور مناسب ہے کہ ان یوجد الامساک الذی، کہ مناسب ہے کہ وہ رکنا جو روزے شرعی ہے، تو وہ رکنا جو روزے شرعی ہے وہ پایا جائے رات کے آخری جز کے بعد، تو رات کے آخری جز کے بعد متصل ہو کر رکنا پایا جائے، تو رکنا متصل ہو کر پایا جائے، لیسیر المامور ممتثلا، تاکہ جس روزے کا حکم دیا ہے تو وہ اس پر عمل ہو جائے۔ تو اب بتا رہے جب یہ پایا جائے گا تو اب وَأَن يَكُونَ الْإِمْسَاكُ صَوْمًا شَرْعِيًّا، تو اب یہ ہو جائے گا کہ روزہ جو روزے امساک جو روزے شرعی کا نام ہے وہ بغیر نیت کے ہو جائے گا، اس لیے کہ رات کے آخری جز کے بعد متصل ہو کر اگر امساک پایا جائے گا تو اس کا مطلب امساک یہ بغیر نیت کے ہو جائے گا۔ فلا بد منہا فی اول جزء من اجزاء النہار، تو اب نیت کا ہونا ضروری ہے دن کے اجزاء میں سے کسی جز میں، بتا رہے دن کے اجزاء میں سے کسی جز میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر ہے نہیں، تو پھر جواب کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم نے، یعنی تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ نیت یہ رکن کا نام ہے، تو جب رکن کا نام ہے تو یہ دن کے اول جز میں ہی پائی جائے گی، ہماری مراد ہے چاہے حقیقتاً پالی جائے کہ اس سے متصل ہو یا حکماً پالی جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ نیت کا دن کے اجزاء میں سے کسی جز میں ہونا ضروری ہے، حقیقتاً ہو بأن یتصل بھی بیں طور کے اس سے متصل ہو،
او حکمن یا حکمن پالی جائے کہ بِأَن يَحْصُلَ فِي اللَّيْلِ بئی طور کے نیت جو ہے رات میں حاصل ہو جائے، مطلب رات میں اس نے نیت کر لی، اب رات سے لے کر فجر تک جو بقیہ حصہ ہے تو اس باقی کو اب تک ایک حکم میں بنا دیا جائے گا کہ گویا کہ اب تک اس کی جو ہے حکم باقی رہی، اس کی نیت کے باقی رہنے کو اب تک قرار دیا جائے گا۔ ھذا لفظہ، تو اب یہ ان کے الفاظ ہیں شیخ ابو جعفر کے۔ وَأَيْضًا فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور نیز اللہ کے قول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میں دلیل علی حرمت صوم الوصال، صوم وصال کے حرمت پر دلیل ہے، جیسے کہ اس کی صراحت کشاف اور مدارک میں ہے۔ کیوں دلیل ہے؟ کہ روزے کو رات تک پورا کرو، بس رات تک روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد کھانا پینا ہے، تو صوم وصال کے حرمت پر دلالت ہوگی نا کہ روزے رکھتے رہنا۔ ثم ان الآیت تدل علی تمام حد الصوم، پھر آیت کریمہ روزے کی حد کے یعنی روزے کی مکمل حد پر دلالت کر رہی ہے۔ آیت کریمہ کہ روزہ کی حد کیا ہے، روزے کی مکمل حد یعنی روزہ جو کھانے پینے اور وطی سے رکنے کا نام ہے دن میں مان نیت کے ساتھ، تو جو رکنے کا نام ہے اس کی مکمل حد پر آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے۔ وَبِهَا احتج صاحب الہدایہ علی حد الصوم وبمقدارہ، بتا رہے اور اسی آیت کے ذریعے صاحب ہدایہ نے یعنی روزے کی حد اور اس کی مقدار پر استدلال کیا ہے۔ فالامساک عن المفطرات لما کان حدہ، تو بتا رہے جب تینوں مفطرات سے رکنا جب اس کی حد جو ہے یعنی تینوں مفطرات سے رکنے کی حد، لما کانا حدہ، تو حدہ کانا کے اسم ہے اور یکون المفطرات دوسرا یکون جو ہے کانا کی خبر ہے، تو تینوں مفطرات سے رکنے کی حد جب جو ہے تینوں مفطرات ہوں گے، مطلب تینوں کی جب حد جو ہے وہ تینوں مفطرات یعنی کھانا پینا جمع ہوں گے جو روزے کی نقیض ہے، تو یعنی تینوں مفطرات سے رکنے کی حد جب تینوں مفطرات ہیں تو اب تینوں مفطرات جو ہے روزے کی نقیض ہوں گے، تو روزے کی نقیض تینوں مفطرات ہوں گے، یہاں تک کہ اگر روزے میں ان تینوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیا تو کفارہ واجب ہوگا، تو یہی ثابت کرنا فیجب الکفارۃ بارتکاب ایھا کانت، تو ان میں سے کسی کے بھی ارتکاب سے کفارہ واجب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تینوں سے رکنے کی حد جو ہے وہ مفطرات ثلاثہ ہیں، تو مفطرات ثلاثہ یہ روزے کی نقیض ہے، تو دونوں طرف سے ہے، بتا رہے تینوں میں سے کسی کے بھی ارتکاب سے کفارہ واجب ہوگا۔ لا کما قیل، ایسا نہیں ہے جیسے کہا گیا، یہ لا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے کہا گیا ہے کہ ان الجماع محظور الصوم، کہ جمع روزے میں ممنوع ہے، والآخران، اور اس کے دوسرے دو یعنی کھانا پینا جو ہے نقیضہ صرف روزے کی نقیض ہے بس، تو فواقع الجنایت علی الاول، تو نفس صوم میں پہلے کی بنیاد پر تو جنایت واقع ہوگی، تو فیجب الکفارۃ، تو کفارہ واجب ہوگا، یعنی پہلی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ ولم یبق الصوم علی الاخرین، اور آخری دو پر یعنی روزہ وہ کھانا اور پینا، تو کھانے پینے پر روزہ بس باقی نہیں رہے گا، مثلا روزہ پر ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ فلم یجب الکفارہ، کفارہ واجب نہیں ہوگا، تو بتا ایسا نہیں ہے جیسے یہ کہا جاتا، بلکہ جب تینوں سے رکنا یہ روزہ ہے تو اب تینوں کا ارتکاب جو ہے یہ روزے کی نقیض ہوگا۔ تو فرماتے ہیں ہذہ دقۃ، یہ ایسی باریک بات ہے جو تلویح میں مذکور ہے۔ ولعلہ اخذ هذا المذهب عن تغیر الاسلوب فی النص حیث ذکر فی بیان الوطی، اب یہاں سے یہ ہے کہ جو یہ مذہب ہے نا کہ یعنی جماع میں تو کفارہ واجب ہوگا اور جو ہے کھانے پینے میں جو ہے کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے پینے میں تو کلو واشربو، کھاؤ پیو، تو کھاؤ پیو اس کا حکم یعنی امر ذکر کیا گیا ہے، البتہ اس میں جو ہے یعنی احلہ جماع میں جو ہے احلہ ذکر کیا گیا کہ حلال کر دیا گیا، اس لیے اگر روزے میں اگر ارتکاب ہو گیا تو کفارہ واجب ہوگا اور اس میں نہیں۔ تو اگر کوئی ایسا سمجھے کہ ایک میں لفظ ماضی ہے اور ان دونوں میں لفظ امر ہے تو یہ قرآن میں بھی یہ اسلوب ہے، تو بتانا ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی وہ صحابہ اکرام سے واقع ہو گیا تو ان کی خبر دی گئی ہے، تو احلہ کہہ دیا گیا، اور کھانے پینے سے حضرت سرما رک رہے تھے تو انہیں مطلقاً حکم دے دیا کہ کھاؤ پیو، تو ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وَلَعَلَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الْمَذْهَبَ، کوئی یہ کہے کہ ممکن ہے کہ اس مذہب کو ہی لیا ہے ان تغیر الاسلوب فی النص، نص میں یعنی اسلوب کو بدلنے کی وجہ سے کہ اسلوب بدل دیا گیا،
نس میں اسلوب کی تبدیلی سے ممکن ہے اس مذہب کو لیا ہو، حیث ذکر فی بیان الوتی، کیونکہ وتی کے بیان میں تو ذکر کیا گیا یعنی لفظ احلہ، تو لفظ ماضی ذکر کیا گیا، یہاں لفظ ماضی ہے یہاں پر، یعنی وتی کے بیان میں ذکر کیا گیا، کیا ذکر کیا گیا؟ نائب فاعل ہے، یعنی لفظ احلہ یا لفظ الماضی، تو لفظ ماضی کا لفظ ذکر کیا گیا۔ وفی بیان الآخرین، اور آخر دوسرے دو ہیں یعنی کھانا پینا، تو کھانے پینے کے بیان میں لفظ الامر یعنی ذکر لفظ الامر، لفظ امر ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو اسلوب بدلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یعنی کفارے جو ہے جمع میں صرف واجب ہو، بتا رہے ولیکن لیس کذالک، یہ اسلوب تو بدلا ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، اسلوب کا بدلنا یہ ہو کیوں؟ لأن الوتی فی اللیالی قد وقع فی اجلاء الصحابۃ قبل الاباحۃ، اس لیے کہ راتوں میں وتی جو ہے یہ اباحت سے پہلے جلیل القدر صحابہ کی طرف سے واقع ہوئی تھی، تو جب ان کی طرف سے واقع ہوئی تھی تو اب ذکر لفظ بلفظ الاحلال، تو لفظ احلال سے اس کا ذکر کر دیا گیا کہ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی، تو مطلب انہیں کیونکہ ان سے واقع ہوا تھا تو انہیں خبر کے طور پر بتا دیا گیا کہ اب حلال کر دی گئی ہے، تو ماضی کے ذریعے بتا دیا۔ والاکل والشرب قد صبر عنہما سرمۃ بن انس الغنوی، بتا رہے کھانا پینا ان دونوں سے رکے تھے سرما ابن انس غنوی، تو جب وہ رک گئے تھے تو فامر بالاطلاق، تو مطلقاً انہیں حکم دے دیا کہ کھاؤ پیو، توسعۃ وشفقۃ علی الناس، یعنی لوگوں پر شفقت اور وسعت پیدا کرنے کے لیے کہ یعنی تم کھاؤ پیو، رکنا نہیں ہے، تو لوگوں پر یہ شفقت ہے۔ ہاکذا یخطر ببالی، بتانے اسی طرح جو ہے میرے دل میں یہ بات جو ہے آئی ہے۔ ثم قد ذکرت فی بیان النسخ قد ذکرت فی بیان النسخ ناقلا علی الاتقان وغیرہ، بتانے اتقان وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے نسخ کے بیان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام آخر تک جو ہے یعنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ناسخ، تو اتقان وغیرہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا فرمان احل لکم ناسخ ہے، البتہ یقینی طور پر اب یہ ناسخ ہے تو منسوخ کیسے بنائیں گے؟ بتا رہے ہیں وہی کما کتبہ کو اگر کیفیت کے حق میں بھی تشبیہ مان لو، مقدار میں تشبیہ مان لو تو وہ یہی منسوخ ہو جائے گا، اور اگر نفس سوم میں تشبیہ مانو تو پھر حدیث پاک کو منسوخ ماننا پڑے گا، یہ بات تو پیچھے آ گئی ہے۔ بتا رہے احل لکم یہ ناسخ ہے یقینی طور پر، تو بتا رہے لیکن اما لقولہ تعالی، تو یا تو یہ کما کتب علی الذین من قبلکم کے لیے ناسخ ہے، کب؟ تو بتا رہے یہ ناسخ ہوگی ان جعلت تشبیہ فی حق بیان الکیفیت، جبکہ کیفیت کے بیان کے حق میں تشبیہ قرار دی جائے کہ جیسے ان کے روزوں کی کیفیت تھی ایسی ہماری کیفیت تھی عشاء سے جو ہے دوسرے دن کے مغرب تک، پھر بعد میں حلال کر دیا گیا، تو احل لکم یہ ناسخ ہو جائے گی۔ وَإِمَّا لِمَا فِي السُّنَّةِ، یا یہ اس حرمت کے لیے ناسخ ہوگی جو حدیث پاک میں حرمت تھی، یعنی عشاء کے بعد تینوں چیزوں کی حرمت، مفطرات کی حرمت، کہ یہ کب ہوگی؟ تو بتا رہے ان جعلت تشبیہ ہو، تو بتا رہے حدیث پاک کے لیے احل لکم ناسخ تب بنے گا اگر تشبیہ کو قرار دیا جائے فی حق مجرد فرضیت الصوم، محض فرضیت صوم کے حق میں تشبیہ قرار دی جائے، فحین اذن فیہ دلیل علی جواز نسخ السنت بالکتاب، تو بتا رہے اب یہاں پر حدیث پاک کو احل لکم منسوخ کر رہا ہے، تو اس میں اس بات پر بھی دلیل ہو جائے گی کہ حدیث پاک کا منسوخ ہونا جائز ہے کتاب اللہ سے، جیسا کہ اس کے صراحت بیضاوی میں کی گئی۔ وَأَمَّا مَنْعُ الْوَطِي فِي الْاعْتِكَافِ، اب رہا حالت اعتکاف میں وطی کا ممنوع ہونا، تو وہ اللہ کے اس فرمان میں ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ وَجُمْلَةُ مَا، فرماتے ہیں وَجُمْلَةُ مَا سَبَقَ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، بتائیں اس قول سے پہلے جو ہے تو یہ اسی کا جملہ ہے، مطلب من جملہ اسی میں سے ہے، تو اس قول سے پہلے جو ہے جو حکم ہے تو اب اسی کا یہ جملہ ہے، مطلب اسی کا استثناء ہے۔ وہ کیا ہے؟ بتائیں وہ یہ ہے کہ ان المباشرۃ فی لیالی رمضان، کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت انما یحل لکم تمہارے لیے حلال ہے، تو رمضان کے راتوں میں مباشرت تمہارے لیے حلال ہے، تو ولا تباشرہن یہ جو ہے استثناء ہے، بتائیں اذا لم تکونوا معتکفین فی المساجد، جبکہ تم مسجد میں حالت اعتکاف میں نہ ہو،
بتا رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا كُنْتُمْ عَاكِفِينَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو تو اب فَيُحَرَّمُ الْمُبَاشَرَةُ فِي لَيَالِهَا أَيْضًا، تو اب رمضان کی راتوں میں بھی مباشرت جو ہے حرام ہے۔ هذا هو مضمون الآیت، تو یہ آیت کا خلاصہ ہے، آیت کا مضمون ہے نزلت فی قوم معتکفین، کہ جو اس قوم کے بارے میں وہ آیت اتری جو حالت اعتکاف میں ہوتے، تو اذا دخلوا بیوتہم للطہارۃ، جب وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں داخل ہوتے تو یجامعون نساءہم، تو اپنی بیویوں سے وہ جمع کر لیتے تھے، ثم اغتسلوا، پھر وہ غسل کر کے جو ہے مسجد کی طرف آ جاتے تھے، تو فنہاہم اللہ عن ذلک، تو اللہ نے انہیں ان سے روکا کہ جب حالت اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے جمع نہ کرو۔ وقال صاحب الکشاف، اور صاحب کشاف نے فرمایا وفی هذه الآیت دلیل علی ان الاعتکاف لا یکون الا فی مسجد، کہ صاحب کشاف فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ اعتکاف وہ مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہے نا کہ اعتکاف اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں، تو اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، تو اس میں اس بات پر دلیل ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِمَسْجِدٍ دُونَ مَسْجِدٍ، اور اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اعتکاف کسی ایک مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے دوسری مسجد کو چھوڑ کر، مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو مطلقاً ہے کہ مسجد میں تم اعتکاف میں ہو۔ وقیلا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ لا يجوز الا فی مسجدین، کہ اعتکاف جائز نہیں ہے سوائے دو مسجد کے، ای مسجد بیت المقدس والمدینہ والمسجد الحرام، تو وہ دو کون ہیں بتا رہے ہیں، بیت المقدس اور مدینے کی مسجد، تو بیت المقدس اور مدینے کی مسجد اور مسجد حرام، یعنی دو، مدینہ اور بیت المقدس اس کو ایک جگہ رکھا اور مسجد حرام، یعنی ان دونوں میں ہی جائز ہے۔ وکیلا، و بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد جامع مراد ہے، یعنی جامع مسجد میں ہی اعتکاف جائز ہے۔ والعامۃ ان علی انہ مسجد و جماعت، لیکن عام علماء کا یعنی جمہور کا اس بات پر جو ہے اتفاق ہے کہ وہ مسجد جماعت ہونی چاہیے، یعنی اس میں اعتکاف جائز ہے۔ ھذا لفظہ، تو یہ جو ہے صاحب کشاف کے الفاظ ہیں۔ وتحیرا، یہ والخیر نہیں ہے، وتحیرا عقول اولی الآراء و عبارت اہل الفضل فی وجہ استدلالہ و توجیہ کلامہ، تو بتا رہے یہاں پر یعنی کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، صاحب کشاف نے یہ بات کہی اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی توجیہ اور اس پر جو استدلال کیا ہے اس میں جو اہل فضل حضرات ہیں اور جو صاحب عقل و دانش ہیں، تو اب ان کی عقلیں وہ فرط حیرت میں پڑ گئیں، تو انہوں نے جو استدلال کیا ہر استدلال پر اعتراض ہوا۔ وہ فرماتے ہیں وَتَحَيَّرَ عُقُولُ أُولِي الْآرَاءِ، تو یعنی عقل والوں کی عقلیں جو ہیں حیرت میں پڑ گئیں، وہ عبارت اہل الفضل، اور فضل والوں کی عبارت جو ہے وہ عبارت حیرت میں پڑ گئی۔ کس بات میں حیرت میں پڑ گئی؟ فی وجہ استدلال ہی، کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، تو اس کے استدلال کی وجہ اور صاحب کشاف کے کلام کی توجیہ کرنے میں، تو اس کی توجیہ کرنے میں جو ہے حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ ہر توجیہ پر جو ہے اعتراض ہے۔